السلام علیکم ویورز۔ عالیہ خالد کو بتاتی ہے کہ علی کو سب پتہ لگ گیا ہے اور وہ بہت غصہ ہوا۔ آگے سے خالد کہتا ہے کہ اس نے کریم کو بہت اپسیٹ کیا ہے۔ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا تو ہم جانتے تھے کہ یہ سب ہوگا۔ عالیہ کہتی ہے کہ اب ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم پہلے رہا کرتے تھے۔ ہم پارٹیز پہ جائیں گے اور اپنے دوستوں سے ملیں گے۔ ہمارے دشمنوں نے ہمیں بہت ہرٹ کیا ہے اور انہیں اس کی سزا مل چکی ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ سوچیں کہ ہم اداس ہیں۔ میرا علی کے علاوہ ایک اور بیٹا ہے اور میں اسے وہ ساری خوشیاں دینا چاہتی ہوں جو اسے پہلے نہیں دے سکی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ شائقہ علی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اداس ہو؟ پھر وہ علی سے کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے سب کے ساتھ بہت برا کیا، خاص طور پر میرے ساتھ، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ تمہاری ماں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی، لیکن تمہارے پاس تمہاری پھوپھو اور باپ ہے نا جو تم سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم پہلے اتنے قریب تھے، ہمیں پھر سے ویسے ہی رہنا چاہیے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ کریم اپنے دوست مراد سے ملتا ہے۔ وہ مراد سے کہتا ہے کہ اب میرا کمپنی میں واپس جانا ممکن نہیں، اس لیے سب کچھ تمہیں ہینڈل کرنا ہوگا۔ تم نے کسی بھی طرح سے خالد کی ذاتی فائلز حاصل کرنی ہوں گی، وہ ضرور ہمارے کام آئیں گی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ یلدز کی ماں یلدز سے کہتی ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ یلدز کہتی ہے کچھ برا مت بتانا۔ پھر آسما یلدز کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے پیسے انویسٹ کرنا چاہتی تھی، یہ سوچ کے کہ خالد انہیں سپورٹ کرے گا، لیکن اب وہ پیسے اس کے پاس نہیں رہے۔ آگے سے یلدز تنزیہ کہتی ہے آپ نے بہت اچھا کیا خالد پہ ٹرسٹ کر کے، مجھے یقین ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا۔ پھر کایا کیس کے سلسلے میں یلدز سے ملنے آتا ہے۔ وہ یلدز کو بتاتا ہے کہ خالد نے تم پہ بہت زیادہ الزامات لگائے ہیں۔ یلدز اس سے پوچھتی ہے کہ کریم کے علاوہ اور کیا الزامات لگائے ہیں؟ کایا بتاتا ہے کہ جو کام تم نے پہلے کیے ہیں، جیسا کہ چاندی کے برتن۔ پھر وہ یلدز کو کریم اور اس کی تصویریں دکھاتا ہے۔ تصویریں دیکھ کر یلدز کو یاد آتا ہے کہ یہ وہی تصویریں ہیں جو عالیہ نے اسے دکھائی تھیں۔ پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ عالیہ اسے یہ کہتی رہی کہ شائقہ اس کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن اصل میں عالیہ اس کا پیچھا کرتی رہی اور اسی نے اس کی اور کریم کی تصویریں خالد کو دی ہیں۔ یلدز کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کایا کو سب بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ عالیہ نے سب کچھ کیا ہے اور میں جانتی ہوں میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کایا یلدز سے کہتا ہے تم غصہ نہ کرو، کیس کے دوران تمہیں کسی بھی قسم کی مصیبت سے دور رہنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن تمہیں خالد جان کی کسٹڈی کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ یلدز مان جاتی ہے۔ جب کایا وہاں سے چلا جاتا ہے تو یلدز اپنی ماں کو جا کے بتاتی ہے کہ عالیہ نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اسی نے سب کچھ کیا ہے۔ پھر وہ عالیہ کو سبق سکھانے خالد کے گھر جاتی ہے، لیکن خالد نے سیکیورٹی گارڈ سے کہا ہوتا ہے کہ وہ یلدز کو گھر کے اندر نہیں آنے دے سکتا۔ پھر یلدز ایک بورڈ والے آدمی کی ہیلپ سے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ وہاں پہنچتے ہی اسے عالیہ نظر آتی ہے۔ وہ عالیہ سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا۔ عالیہ کہتی ہے اب بھی تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ تم میری سب سے بڑی دشمن شائقہ سے مل گئی، اور تو اور تم نے کایا کو کسی اور سے ملانے کی کوشش کی۔